میں ایک بات بتا دینا چاہوں گا جو حقیقت پر مبنی رکھتی ہے۔ سمجھ گئے تو کامیابی ہی کامیابی، نہ سمجھے تو یہ آپ کی دماغی کمزوری ہے۔ انسانی زندگی، اس کا جیون ایک مچھلی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ایک مچھلی کی طرح، جل ون مچھلی۔ اور یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ دنیا کی ہر وہ نیک عمل جو ہم آپ کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے بچھائے ہوئے ایک جال کی طرح ہے۔ یہ جال کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ ہر عبادت، ریاضت، ہر وہ نیک عملوں کا ایک ہی مقصد ہے، رجائے الہی، خدا کی رجا، اس ذات الہی کو پانا، اسے جاننا، اسے پہچاننا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ سارے نیک عمل، یہ بندگی اس ذات الہی کے بچھائے ہوئے ایک جال کی طرح ہے۔ اور اگر تم نے اس جال میں پھنس گئے تو یہ صرف اس جھوٹے، اس ناسوتی جو ایک دن فنا ہو جانی ہے، اس جہان، اس دنیا سے گئے۔ اگر تم اس جال میں پھنس گئے تو صرف اس جھوٹے، اس ناسوتی جو ایک روز فنا ہو جانے والی دنیا، اس جہان سے گئے، ورنہ ساتوں جہان سے گئے۔ اگر نہیں پھنسے اس جال میں تو ورنہ ساتوں جہان سے گئے۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے 7 جہان ہے نا، 7 آسمان ہے نا، اور انہی ساتوں جہان کے اندر آ جاتی ہے 7 درجات کے جنت، اور جنتوں سے بھی اعلیٰ مقام، مرتبے رکھنے والی جو شے ہے وہ ہے اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت، قرب الہی۔ تو لہٰذا ان سے بھی محروم ہو گئے۔ تو سمجھ میں آئی کچھ بات؟ دونوں طرف کھائی ہے، مانو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ تو یہ بات جان لو، زندگی کی حقیقت، انسان کی زندگی اللہ نے ایک جل بن مچھلی کی طرح بنایا ہے، اور اس نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل، سنتیں، ہر وہ نیک عمل ایک جال کی طرح بچھایا ہے۔ یا تو اس کے بچھائے ہوئے جال کی حقیقت جان کر اس کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو، ہر وہ نیک عمل کرو، تاکہ اس سے جان پہچان اپنی قائم کرو، اسے جان لو، اسے پہچان لو، اس کی قرب حاصل کر لو، اور اپنی دنیا، جس جل کو، جس پانی کو بنایا ہے، اسے تیاگ دو، تیاگ کر جل بن مچھلی بن جاؤ، اور اس کے جال میں پھنس جاؤ، یعنی کہ تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے۔ ورنہ اپنے جھوٹے شان و شوکت، جھوٹے جل، اسی کو اپنی دنیا بنا کر اسی میں غرق ہو جاؤ۔ اور یہ ساتوں جہان حور و قصور کے خواب، اس سے بھی بڑی قرب الہی، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی کے خواب، ساتوں جہاں سے محروم ہو جاؤ۔ اس بات کی حقیقت جاننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کی زندگی 2 دھاری تلواروں کی بیچ نوک پر اٹکی ہے، دونوں صورت میں راحت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، خدا کو بھلا کر، اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی ریاضتوں کا اصل مغز، اس کا مقصد نہیں جانتے، سجدوں میں بھی سر جھکاتے ہیں تو اسی دنیا کی لالسا لیے،
اسی دنیا کو نیت میں اپنے دل و ایمان میں بٹھا کر سجدے کرتے ہیں بنا حقیقت جانے، تو بھی آپ کی عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ بندگی برباد جانے والی ہے اور آپ تباہ اور برباد ہونے والے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی لالچ، خواہش، تمناؤں کے خاطر آپ سجدے کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، تو دنیا تو مل جائے گی پر کچھ پلوں کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کے اصل نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت تو اس کے قرب الہی، اس کی دوستی، اس کی ولایت ہے۔ جنت، حور و قصور تو چھوٹی موٹی بات ہے، اور اگر آپ سب کچھ جان کر، سمجھ کر کہ عبادت کا مقصد اللہ کی رضا، اس کی دوستی، اس کا قرب، اس کی ولایت ہے، اللہ کی جان پہچان ہے، یہ سب باتیں جان کر پھر بھی آپ انجان بن کر آپ دنیا کو ہی گلے لگاتے ہیں، من میں بٹھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو یہ مار آپ کو ڈبل پڑنے والی ہے۔ خداوند تعالیٰ کی جانب سے جو مار پڑیں گے، یہ ڈبل مار پڑنے والی ہے۔ اس دنیا کے بھی مار جھیلنے ہیں اور آخرات کے بھی خدا کے قہر بھی جھیلنے پڑیں گے۔